دیا۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم لوگ الگ الگ اپنی پہچان کو جان سکو۔ تم میں سے زیادہ عزت اور کرامت والا خدا کی نظر میں وہ ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا، برادریوں میں تمہیں تقسیم کر دیا۔ اس وجہ سے کوئی ملک ہے، کوئی راجپوت ہے تو کوئی بھٹی ہے، کوئی کمبو ہے، کوئی سید ہے، کوئی قریشی ہے۔ تو یہ جو قبیلوں کے اندر تمہیں تقسیم کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم سب کی ایک پہچان بن جائے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ عارف صاحب سے ملنا، مثال دیتا ہوں، یا رفیق صاحب سے ملنا، اگر رفیق کا پتہ نہ چلے تو ہم کہیں گے کہ رفیق کمبو جو ہے انہیں ملنا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ واصف صاحب سے ملنا تو پتہ نہ چلے کہ واصف کون ہے تو کہیں گے کہ جو واصف ملک ہے اسے ملنا ہے۔ تو اس طرح ایک تو پہچان کے اندر جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبیلوں کے اندر تقسیم کیا، ایک ماں باپ سے تمہیں پیدا کیا، کس وجہ سے؟ تاکہ تمہارے اندر جو پہچان ہے، پہچان کرنے میں تمہیں آسانی ہو جائے، پہچان کرنے میں تمہیں آسانی ہو جائے۔ اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ تم میں سے زیادہ عزت اور کرامت والا وہ ہے جو خدا کی نظر کے اندر، جو خدا کے ہاں ڈرنے والا ہے۔ جو جتنا خدا سے ڈرتا ہے وہ اتنا خدا کی نظر میں مقبول ہے۔ اب یہ بھی ایک چیز واضح ہو گئی حضور کی اس فرمان سے کہ جو جتنا رب سے ڈرنے والا ہے وہ اتنا ہی رب کی بارگاہ میں مقام پانے والا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی اگر سید ہے تو وہی مقام پائے گا۔ حضور کی آل کی نسبت ہونا بڑا مقام اور منصب ہے۔ اگر کوئی پیر کے خاندان میں پیدا ہوا ہے تو وہی عزت والا ہوگا۔ اگر کوئی مولانا صاحب کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہی عزت والا ہوگا، یا کوئی حکمران کسی قاضی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہی عزت والا ہوگا۔ فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا عزت کا جو معیار ہے وہ رب سے ڈرنے والا، وہ رب سے ڈرنے والا جو شخص ہے وہ خدا کے ہاں عزت پانے والا ہے۔ آگے چلیے، آگے حضور نے ارشاد فرمایا اس آیت مقدسہ کی روشنی کے اندر، فرمایا عربی اور عجمی جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ کسی گورے کو کالے کے اوپر اور کسی عرب کو غیر عرب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی درجہ حاصل نہیں۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا جو معیار ہے وہ صرف تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ جو بزرگی اور فضیلت کا معیار ہے وہ صرف تقویٰ ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو حضور نے مساوات انسانی کا تصور پیش کیا، اگر پوری کائنات جب سے انسانیت بنی ہے، جتنے مرضی بڑے آپ سکالروں کو پڑھ دیں، ہسٹریوں کو پڑھ دیں، یہ بات اگر کسی بندے نے کی ہے تو آپ لا کر ہمیں دکھائیں، یہ کسی اور شخص نے بیان کی نہیں۔ یہ مساوات انسانی کا جو تصور ہے یہ حضور نے ایک جملے کے اندر بیان فرما دیا۔ فرمایا اللہ نے جو تمہیں مقام اور منصب دینا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ تم گورے ہو یا کالے ہو، تمہاری چمڑی جو ہے وہ کالی ہے یا سفید ہے، تم عرب کے رہنے والے ہو یا عجم سے ہو، بلکہ فرمایا اللہ نے جو تمہیں عزت اور جو فضیلت دینی ہے اس کا معیار ہے، وہ معیار ہے تقویٰ۔ وہ معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وہ معیار جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ تو جب تم پرہیزگاری کو اختیار کرو گے تو جو عزت ہے وہ تمہارا کیا ہے؟ مقدر بنے گی۔ دوسرا